بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، درود پاک کے بارے میں اکثر اوقات میں سوچ کر حیران ہوتا رہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو ہماری روحانی شفا کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی شفا کا باعث بھی بنتا ہے۔ ناظرین، درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے یقین کریں کہ جہاں آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں، وہاں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قریب ہوتے ہیں، اور ہمارا ایک تعلق بنتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور پھر اس تعلق کی بنیاد پر ہماری روحانی اور ہر قسم کی جسمانی جو ہے وہ شفا بھی ہوتی رہتی ہے۔ جی ناظرین، بڑی خاص چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ درود پاک سے جسمانی بیماریوں کے بھی علاج ہو سکتے ہیں۔ بالکل، درود پاک ایک عام بات نہیں ہے ناظرین۔ ہم لوگ آج تک اس درود پاک کے معاملے کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم کس طریقے سے کائنات میں ایک جو ہے وہ ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا ذکر پڑھ دیا ہے کہ فرشتوں کو حرکت کرنا پڑ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس لے جا کے تو وہاں پر جہاں روحانی ہماری شفاعت ہوتی ہے، ہماری شفا ملتی ہے، جسمانی تو مسئلے کو نہیں ہے ناظرین۔ تو ناظرین، آپ کی جسمانی بیماریوں کے لیے آپ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے، سلام بھیجنے سے آپ عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے درجات بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اپنا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک علاج بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے ناظرین جن لوگوں کی آنکھیں بچپن میں ہی خراب ہو گئی ہیں، یا جن لوگوں کی آنکھوں میں جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ نظر کمزور ہونا تو ایک عام بات ہے، یہ زندگی کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ میری ماشاءاللہ 55 سال عمر ہے، تو میری نظر جیسے الحمدللہ رب العالمین کمزور ہونا ایک لاجیکل ہے۔ جہاں پورا جسم کمزور ہوتا جاتا ہے وہاں نظر بھی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگ اگر آپ کو کوئی آنکھوں کی بیماری ہے، یا آپ کے بچوں کی چھوٹی عمر ہے اور اس سے پہلے ہی ان کو کچھ آنکھوں کی بیماری لگ گئی ہے، ان کی نظر انتہائی کمزور ہو گئی ہے، تو آپ درود پاک کے ذریعے دم کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت ان کو کیسی شفاعت عطا فرمائے گا۔ ایسی شفاعت کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ درود پاک تو درود شفا بھی ہے ناظرین۔ اس کا یعنی کہ اتنے کام اس کے کہ اتنی بڑی عبادت ہے یہ۔ تو ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک درود پاک پیش کرنے لگا ہوں۔ میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا دوں گا اس کا، لیکن آپ نے غور کیا کرنا ہے، اس کو کرنا کیسے ہے، یہ آپ کو جاننے کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، فار ایگزامپل آپ اگر اپنے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسا ہے، کسی دوسرے بچے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، کسی دوسرے بندے کے لیے یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسا ہے، یہ غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے لیے کر رہے ہیں یا دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، ناظرین سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر، یہ عمل باوضو والا ہے، باوضو ہونے کے بعد اچھے طریقے سے ظاہر ہے باوضو میں انسان پاک ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین، دو کام کرنے ہیں کہ سامنے ایک پانی کا گلاس بھی رکھنا ہے، اور پھر آپ نے جو آپ کو درود پاک ایک اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، اس درود پاک کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود درود شریف ہے، درود پاک ہے ایک۔ تو یہ درود اس کو کہتے ہیں، یہ درود پاک آنکھوں کی شفا کے لیے ہے ناظرین۔ تو آپ اس کو درود ابصار بھی کہہ سکتے ہیں، یا درود بصائر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابصار یا بصائر مطلب آنکھوں کی، جس کو کہتے ہیں نا بصر کہتے ہیں، آنکھوں کی روشنی کے لیے۔ تو ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے سامنے پانی کا گلاس ہے، اب آپ نے 100 بار یہ درود پاک پڑھنا ہے، 100 بار۔ اور یہ 100 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی شہادت کی انگلی، جو دائیں والی شہادت کی انگلی ہے، اس کے اوپر بھی دم کرنا ہے، اور پھر جو سامنے رکھا ہوا پانی ہے اس کے اوپر بھی دم کرنا ہے۔
ٹھیک ہے جی، شہادت کی انگلی پہ آپ نے 3 بار دم کرنا ہے، اور پانی کے اوپر آپ نے 1 بار پھونک مار کے دم کرنا ہے، 3 بار شہادت کی انگلی پہ اور 1 بار پانی پہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہادت کی انگلی کو جس پہ آپ نے دم کیا ہوا ہے، اپنی آنکھ کے ایسے آپ نے اس کو آنکھ کے اوپر ملنا ہے، ایسے اس طریقے سے ملنا ہے، اسی سے ہی دائیں آنکھ کو بھی اور اسی سے ہی بائیں آنکھ کو ایسے ملنا ہے آپ نے بس یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کوئی آپ کے سامنے دوسرا ہے جس کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اس کی آنکھ کے اوپر آپ نے دم کرنے کے بعد آنکھ کے اوپر آہستہ آہستہ دبانا نہیں ہے، صرف ملنا ہے، اور جو دوسرے کی آنکھ ہے اس کے اوپر آپ نے پھونک مار کے دم بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے اوپر پھونک مار کے دم کرنا ہے، اور جو پانی ہے دم کیا ہوا ہے یہ یا خود پی لینا ہے یا اس کو پلا دینا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے کم از کم ناظرین انشاءاللہ باذن اللہ تعالی 27 دن تک کرنا ہے، 27 دن تک آپ کا یہ 2700 بار درود پاک ہو جائے گا، 2700 بار درود پاک ہو جائے گا روزانہ۔ اور یقین کریں کہ آپ کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں لکھی جائیں گی اس عمل سے، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا عمل آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اور اس درود کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا، اگر میں بتاؤں اس کا ترجمہ جو کہ اسکرین شاٹ میں آپ نے دیکھ لیا، اس کا اسکرین شاٹ یہ بنتا ہے، سن لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی یعنی اے میرے اللہ درود بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آگے کیا ہے، النور الکامل، جو کہ کامل نور ہیں، دیکھیں نور کی بات ہو رہی ہے، کامل، وعلی، اور کس پہ، سیدنا جبریل المتوق، اور ہمارے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام پر، جن کو تم نے کیا عطا فرمایا ہے، بن نور، المتوق بن نور، جن کو نور کی طاقت دی گئی ہے۔ اور آگے سنیے، رسول رب العالمین، اور جو رب العالمین کے فرستادہ ہیں یعنی پیغام بھیجنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے آپ نے اب کیا کرنا ہے، آگے اسی کا حصہ ہے، یا قریب یا مجیب یا سمیع الدعا، کہ اے قریب یعنی ہمارے ساتھ رہنے والے، یا مجیب اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، یا سمیع الدعا اے ہماری دعاؤں کے سننے والے، یا لطیفم بما یشاء، کہ اے جس پر چاہے تو لطف فرمانے والا ہے، جس پر چاہے لطف فرمانے والا ہے، نور اللہم علینا، کہ اے اللہ ہم پر روشن فرما دے، کیا، قلوبنا، ہمارے دل پر بھی، وقبورنا، اور ہماری قبروں پر بھی، وابصارنا، اور ہماری آنکھوں پر بھی، وبصائرنا برحمت منکا یا ارحم الراحمین، اور اپنی رحمت نازل فرما ہماری بصیرتوں پر، ہماری سوچ پر، ہماری سمجھ پر، ہمارے دیکھنے کے انداز پر۔ آپ نے یہ بھی کہہ دیا، اور اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ کیا خوبصورت درود ہے یہ، اندازہ کیجئے، اس سے آپ کو ایسی شفا ملے گی کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے معجزات ہوں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے جہاں کسی دوائی نے کام نہیں کیا وہاں اس درود نے کیا کام کیا۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو یا نور کا ورد بھی کرتے رہیں، یا نور کا ورد بھی کریں، اور چاہیں تو ایڈیشنل طور پر سونف بھی رکھ لیں، وہ بھی کھاتے رہیں سارا دن۔ اور سونف پر بھی اگر آپ یا نور کا دم کر کے کھاتے رہیں گے تو وہ بھی ایڈیشنل طور پر آپ کی بینائی کے لیے وہ کام کرتی ہے۔ ایک اور آیت بھی ہوتی ہے جو کہ ہم بتاتے رہتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، وہ بھی روزانہ پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ ایڈیشنل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔